جی دوستو السلام علیکم۔ آج کا سب رنگ جو ہے وہ آپ کی ایک ملاقات کروانے جا رہا ہے۔ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے راولپنڈی کی جناب راجہ شاہد ظفر صاحب، اور راجہ شاہد ظفر صاحب کا جو سیاسی سفر ہے اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ راجہ شاہد ظفر صاحب شہید بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ان کے ساتھ وزیر بھی رہے ہیں، پروڈکشن منسٹر سے، اور بڑے دبنگ قسم کے منسٹر تھے۔ تو ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں۔ راج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے یا کسی اور علاقے سے ہے؟ میرا تعلق 100% راولپنڈی سے ہے جی۔ 100% راولپنڈی سے، میرا ٹھیک گاؤں بھی ہے پنڈی میں ہے اور میرا جی جی باقی سارا سلسلہ بھی پنڈی سے ہی ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا راج صاحب، آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ میں نے انیشلی پریزنٹیشن کانوینٹ میں پڑھا ہوں پہلے، پھر سینٹ میریز سے میں نے میٹرک کیا، پھر گورڈن کالج میں 65 میں آیا ہوں، 71 میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد اپنا بس کام دھندا۔ اچھا جی، ماسٹرز کرنے کے بعد آپ صاحبزادہ کالج چھوڑنے کے بعد آپ نے کہا کہ دھندا وغیرہ کیا، کام شام کیا، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست میں کیسے قدم رکھا؟ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسی شخصیت تھی جو پہلے سیاست میں موجود تھی؟ سیاست کا تو میں بہت ینگ ایج میں نے شروع کیا تھا۔ میں 16 سال کا تھا جب پہلی بار میں گورڈن کالج میں کی یونین کے سیکرٹری شپ کا الیکشن لڑا اور جیتا، اور اس کے بعد 1970 میں پھر یونین کا پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، وہ جیتا، اور اس کے بعد پھر میں پریکٹیکل پالیٹکس میں اتنا نہیں رہا، لیکن پھر 69 میں جب لوکل باڈیز الیکشن ہوئی تو اس میں ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل الیکٹ ہوا، جس میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن بھی میں نے کانٹیسٹ کیا، لیکن وہ چونکہ میں اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی نظریہ نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ٹاس پہ کرے پہ مجھے ہرایا گیا۔ لیکن اس کے بعد 83 میں پھر الیکشن ہوئے، پھر میں ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل بنا، پھر فائنلی 85 میں جب الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے نان پارٹی بیس پہ، اس میں بھی میں کامیاب ہوا۔ لیکن اس کے الیکشن کے بعد ایوان میں جا کے جو ایک ہاؤس میں ایک پارٹی بنی تھی مسلم لیگ، جو نیجو صاحب کی زیر قیادت جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی، ہم 20 لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اس آفیشیل مسلم لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، اور پورے ٹینیور میں ہم نے اپوزیشن کا رول کیا تھا، اور بڑے بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا رول کیا تھا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ جوائن کی ہے، اور کیا دیکھ کر جوائن کی ہے؟ کیا آپ متاثر تھے بے نظیر بھٹو سے، یا کہ آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں پیپل پارٹی جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی میں گئے؟ لیکن میں متاثر تھا کالج کے زمانے میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، ذوالفقار علی بھٹو سے اور ان کے نظریات سے، اور وہ میرے بلا شبہ بہت عظیم لیڈر تھے۔ تو جب 88 میں الیکشن ہونے تھے، اسمبلی ڈیزالو ہوئی، تو اس وقت میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، مجھے کسی ایک پارٹی میں جانا تھا، اور ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی میرا ہمیشہ رجحان جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ رہا ہے، اور لیفٹ پارٹی صرف پیپلز پارٹی تھی۔ اور بی بی سے چونکہ ملاقات اس سے پہلے جب میں نہیں تھا، ہم نے ان کو ایک اپنے جو ہمارا 20 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں سید فخر امام بھی تھے، عابدہ حسین بھی تھی، ایئر مارشل نور خان بھی تھے، بڑے ہیوی ویٹ اس میں لوگ تھے، اس انوائٹ کیا تھا۔ تو میں سچی بات ہے بی بی سے بڑا امپریس ہوا تھا، اور ان کے ساتھ میں جو کام کیا ہے تقریباً 2.5 سال ایز منسٹر پروڈکشن، کیونکہ میرے پاس جو منسٹری تھی وہ سب سے بڑی اکنامک منسٹری تھی۔ اس میں اس وقت میرے پاس 72 یونٹ تھے جن کو کنٹرول میرے میں تھا، اسٹیل مل سے لے کے آٹو موبائل، نیم اینی چیز جو میرے انڈر نہیں تھی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس پورے ٹینیور میں ہم نے کوشش کی اور اس میں بڑی امپروومنٹ لائے، جو انڈسٹریز
نقصان میں جا رہی تھی ان کو ہم نے نقصان سے نکالا، فائدے میں لائے. اور ایک بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل پہلی بار جو پروفٹ میں آئی تھی وہ میرے ٹینیور میں آئی تھی، اللہ کی مہربانی سے. کیونکہ میں نے نہ خود اس میں کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو نہ مجھے بی بی کی طرف سے کوئی پریشر تھا کہ کسی کو تم فائدہ پہنچاؤ. تو بی بی ایک عظیم لیڈر تھی جس کو آج میں اپنا لیڈر مانتا ہوں. لیکن اس کے بعد بی بی کی اسیسینیشن کے بعد میرا جی بالکل، جو موجودہ سیٹ اپ تھا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بی بی شہید کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پیپل پارٹی ہے جو آج کل ہے یا کہ اس سے مختلف ہو گئی ہے؟ یہ میں بی بی کی اسیسینیشن کے بعد ہی سمجھ گیا تھا، اور میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کسی پارٹی کو جوائن میں نہ کروں گا، نہ کیا ہے میں گھر بیٹھ جاؤں گا. اور وہ اسی پہ آج تک اس چیز پہ میں چل رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو پارٹیاں ہیں اس میں کسی ایک پارٹی میں بھی آپ دلچسپی نہیں رکھتے کہ وہ نہیں، صحیح کام میں کرتی ہے یا میں نہیں؟ میں نہیں سمجھتا جی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں چل سکوں. عمران خان کی لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ایماندار آدمی ہے، ہوگا. لیکن اس کے ساتھ وہی ہے ضیاء کی باقیات اور مشرف کی باقیات ہیں جو چلی آ رہی ہیں. تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اس کی مجبوری ہے یہ جو ہے. میں سمجھتا ہوں میرا گھر بیٹھنا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں کسی ایسی پارٹی میں جاؤں جس کو بلا وجہ مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑے. آپ نے کہا کہ وہی باقیات جو ہیں مشرف کی اور بیٹھی ہوئی باقی پارٹیوں کی، پاکستان پیپل پارٹی کی بھی کچھ باقیات جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اس وقت. جی وہ کامیاب اس ملک میں سیاست میں وہی ہوتا ہے جو لائلٹیز بدلتا رہتا ہے. میں نے پہلی اور آخری جو پارٹی میری تھی وہ پیپل پارٹی تھی، اور میری پہلی اور آخری جو لیڈر تھی وہ بے نظیر بھٹو تھی. صحیح ہے. ایک اور سوال پہ ہم آتے ہیں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ جب آپ الیکشن کونسل کے لڑے تھے تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی تھی. کیا یہ شروع سے ہی ایسا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ چینج آیا؟ کیونکہ پچھلے 10 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو بالکل الگ ہے. بات یہ کہ میرا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا. میں گورنمنٹ کالج یونین کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی میں نے یا کے مارشل لاء میں جیل میں رہا. میں اس کے بعد جب پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی میں اپنی، چونکہ گورنمنٹ کالج پریزیڈنٹ لیڈ کرتا تھا، اس وقت بھی میں جیل میں تھا. اور انفارچونیٹلی میری دوران گرفتاری میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مجھے پیرول پہ مارشل لاء کورٹ کی وجہ سے تھا، اور میں پیرول پہ مجھے چھوڑا گیا تھا. تو میرا ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں کمپرومائز نہیں کرتا تھا اصولوں پہ، نہ اس وقت کیا تھا نہ اب کرتا ہوں. اور اب اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا رول پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. یہاں یہ جتنے لوٹے آپ کو نظر آئیں گے یہ راتوں رات پارٹی بن جاتی ہے آپ کے سامنے. شرف نے جو رقاف لیگ بنائی تھی، کون لوگ تھے اس میں شامل، وہ کس طرح وہ بنی تھی. صحیح ہے. ایون جب 85 میں بات کرتا ہوں، جب ہماری پہلی نان پارٹی بیس پہ اسمبلی آئی تھی، اس میں بھی راتوں رات وہ جنیجو کو نامینیٹ کیا، اور 237 میں سے صرف 20 لوگ رہ گئے تھے جو آخری دن تک اپوزیشن میں بیٹھے رہے. جن اگر مفادات حاصل کرنا ہوتا، وزارتیں حاصل کرنی ہوتی، فائدے اٹھانے ہوتے، تو یہ 20 لوگ اپوزیشن میں نہ بیٹھتے. تو اس میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آؤٹ آف 237 20 لوگ اگر ہیں، باقی کتنے لوگوں کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہوں گے. تو آج کل کیونکہ جو ملٹری قیادت ہے ان کی طرف سے تو یہ بیان آ چکا ہے کہ ہمیں آپ سیاست سے دور رکھیں، آپ کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ان کو ڈسکس کریں اور وہاں ان کو ریزالو کریں، اور جو آپ کے مقدمات ہیں وہ عدالت جو ہیں ان کا فیصلہ کریں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی رول ہے؟ یہ رول دیکھیں جی، وہ رول نیچرل ہے. کسی حد تک اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، کسی حد تک میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. ہمارا اگر پولیٹیشین صحیح ہوتا تو ان کو کوئی رول پلے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم بعض اوقات ملک کو ایسی نیج پہ لے آتے ہیں کہ مجبوراً جو اسٹیبلشمنٹ اس کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کیسز کی، اس ملک میں کسی کو کرپشن سے چل رہے ہیں لوگوں کے 10 سال سے، فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے. میں اس کو بھی ایک ڈرامہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف لوگوں کے آئی واش کے لیے یہ چل رہا ہے. اور وہ بھی کس کا، آپ دیکھیں نا موجودہ دور میں
نیب بڑی ایکٹیو ہے. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, کسی پارٹی سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن کے خلاف آپ کیسز کر رہے ہیں, ریفرنس ہو رہے ہیں, لیکن کسی گورنمنٹ کے نہیں. میں کہہ رہا تھا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے میں اس کے حق میں ہوں, لیکن اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. اور کسی کو کچھ کوئی کسی کو پتہ کیسز سامنے بنے جن کے خلاف دے شوڈ بی پنشڈ, تاکہ اس کے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہمیں بھگتنا پڑا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اس وقت نیب جو ہے وہ نہیں کر رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم آپ کہہ رہی ہے کہ جی عمران اور نیب گٹھ جوڑ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی, کیونکہ ابھی تو آپ کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, یو کین بی اے ویری نیوٹرل پرسن گیونگ یور اوپینین آن دیٹ. بات یہ نہیں کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا اس نے یہی کہنا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. میں ان کی بات کی اس حد تک تائید کرتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس میں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اگر وہ غلط ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے, اور اپوزیشن کے لوگ جو غلط ہیں ان کو بھی نہ چھوڑا جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے آخری سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو الیکٹیبل لوگ اپنے ساتھ لگا لیے ہیں, یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے؟ جو ٹیکنوکریٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو الیکٹیبل لوگ جیسے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, کچھ پرانے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ ملے. میں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ اگر تھوڑا سا عمران خان ایک آدھ الیکشن ویٹ کر لیتے اور جینون قسم کے لوگوں کی ٹیم کو سامنے لے کے آتے, آج انہیں بھی پریشانی نہ ہوتی اور ملک کے لیے بھی یہ پریشانی نہ ہوتی کہ صحیح طریقے سے ملک نہیں چل رہا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ اکثریت لوگوں نے کی ہے جن کا میں نہیں سمجھتا کہ ریکارڈ اچھا ہے. ٹھیک ہے, راجہ شاہد ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہمیں دیا ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.